लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر इसमें जो इसकी माशूका बनी वो उसकी माशूका नहीं है, उसमें जो उसकी बीवी बनी हुई है उसकी बीवी नहीं है, उसमें जो डायलॉग बोले जा रहे टोटल झूठ है। लेकिन एक एक फिल्में करोड़ों रुपए कमाती हैं। क्यों? इसलिए कि इस खराब चीज के ऊपर खुशनुमाई का रोगन लगा दिया गया है। इस शैतानी तलबीस का जाहिरी पहलू खुशनुमा है, तभी लोग जौक दर जौक उसकी तरफ मायल होते हैं। अगर इस खुशनुमाई के पहलू को हटा दिया जाए तो फिर कोई उसकी तरफ रुख नहीं करेगा। हकीकत में वो ये समझेगा कि ये झूठ ही है, टोटल हर डायलॉग झूठ है, हर डायलॉग झूठ है। उसमें जो एक दूसरे को शूट करते हैं, सामने वाला मर जाता, मर गया क्या वो? झूठ है वो, मुजर्रद किस्बिन, एकदम झूठ है। इसी तरह आप देखें कि दुनिया में कोई भी बातिल फिरका हो, उस बातिल फिरके को एक्सेप्ट करने के लिए एक पूरा जम्मे गफीर होता है इंसानों का। क्यों? इसलिए कि बातिल होने की साथ साथ ऊपर से उसके ऊपर खुशनुमाई का लेबल लगा दिया गया है, खुशनुमाई का रोगन लगा दिया गया है और उसे खुशनुमा बना दिया गया है। इस वजह से उस बातिल का अंदरूनी हिस्सा ना देख पाने की वजह से आदमी उसके जाहिर के ऊपर फिदा हो जाता है, उसका गिरवीदा हो जाता है और नतीजतन बातिल को कबूल कर लेता है। तो गोया कि किसी भी फिरके को देख लो आप, कोई ना कोई जाहिरी पहलू खुशनुमाई का अपने अंदर रखता है, वरना कोई उसकी तरफ रुख न करे। कहते हैं कि इसके जाल में लोग आते कैसे हैं बताया गया। ये शैताने इंस और शैताने जिन्न के जाल में फंसते कैसे हैं लोग, आगे बताया जा रहा है। वलितस्वा इलैहि अफइदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति वलियरज़हु वलियक्तरिफू मा हुम मुक्तरिफून। पहले इसगा होता है, इसगा वलितस्वा, इसगा का मतलब होता है हुआ मैलुल उज़ुन इलल मुतकल्लिम। प्रचार हो रहा है, कान लगाकर सुनना है। ये फिल्म आने वाली है, कान लगाकर सुनता है। अगर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा तो और कान लगाता हो। तो मैलुल उज़ुनी इलल मुतकल्लिम, बोलने वाले की तरफ कान बिल्कुल लगा देना। अब वो प्रचार कर रहा है, उसके बाद जो बात सुनाई थी वो उसको पसंद आती है, लियरज़हु, उस पर राजी होता है। और जब खुश हुआ, राजी हुआ, तो वली अख्तरिफ, तीसरा मरहला है उसके कबूल करने का, उसके इर्तिकाब का। देखो पहले उसने कान लगाया, कान लगाने के बाद जो कुछ सुना उसको अच्छा मालूम हुआ और अच्छा मालूम होने के बाद उसका इर्तिकाब कर लिया। कैसे फंसाता है देखो, पहले आवाज लगाता है, सुन लिए, अच्छा लगा, चलो अब इर्तिकाब कर लेते। और आदमी ऐसा क्यों करता है, कान क्यों लगाता है, उस गलत बात के ऊपर राजी क्यों होता है?
उस खराब चीज का, उस गुनाह का इर्तिकाब क्यों करता है? उसकी एक वजह बताएगी, ला युमिनून बिल आखिरह। आदमी के जहन से ये तसव्वुर ही खत्म हो जाता है कि एक दिन हमें रब्बे ताला के सामने खड़े होना है, और आखिरत, यहां सिर्फ ईमान बिल आखिरह का हवाला दिया गया है और किसी चीज का नहीं। ला युमिनून बिल आखिरह। अगर आदमी को यह एहसास हो कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूं इसकी जवाबदेही मुझे एक दिन रब के सामने करना है, मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो आदमी इस चीज का इर्तिकाब नहीं करेगा। देखिए, सिर्फ ला युमिनून बिल आखिरह का हवाला दिया गया है। वो कि आदमी इस गुनाह में मुब्तला क्यों होता है? जब उसके ज़हन से यह तसव्वुर मालूम हो जाए कि उसे रब के सामने खड़े होकर के जवाबदेही करनी अपने करतूतों की। आगे बताया जा रहा है, बहुत खूबसूरत बात है, सांस रोको, मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ, बहुत इल्मी बात है, मुतवज्जो हो गए? ये एक ज़ुखरुफुल कौल, यानी अंदर से वो बात खराब है लेकिन बात ऊपर से बड़ी खुशनुमा है। क्या बोलते थे आकर मुसलमानों से वसवसा डालने के लिए? अरे अल्लाह मारे तो हराम और तुम मारो तो हलाल। देखो कैसा मुगालते का उसलूब है, नहीं समझे? बकरे को हम ज़बा करते हैं तो कहते हैं ज़बा कर लो तो खा सकते हो, और ये लोग मुर्दार खाते थे, कुफ्फार मुर्दार खाते थे, तो वो कहते थे कि मुर्दार, ये जिसको अल्लाह ने मार दिया है, उसको अल्लाह ने मारा है ना, तो जिसको अल्लाह ने मार दिया उसको नहीं खाते हो, जिसको तुम मार देते हो उसको खाते हो। देखो अंदर से ये बात कितनी खराब है और ऊपर से कितनी खुशनुमा है, नहीं समझ में आया? बकरे को ज़बा कर दिए और एक बकरा मर गया तो वो मरा हुआ बकरा खा लेते थे, और मुसलमान कहते थे कि ये हराम है, मैता है वो, तो वो कहते थे अरे ये क्या बात हुई? ज़ुखरुफुल कौल देखो, क्या कि तुम मारो तो हलाल और अल्लाह मार दे तो हराम, ये क्या है? वो जिगर ने बहुत बड़ा शराबी था, अल्लाह माफ करे उसको, बहुत बड़ा शायर गुजरा है। मुरादाबाद में मेरा प्रोग्राम था तो उसके नाम से बाकायदा एक होर्ड लगा हुआ, होर्डिंग लगी हुई है, गेट है, बाकायदा गेट है। कहता है ये जनाब शेख का फलसफा कुछ अजब है सारे जहान से, ये जनाब शेख का फलसफा कुछ अजब है सारे जहान से, जो यहां पियो तो हराम है, जो वहां पियो तो हलाल है, जो यहां पियो तो हराम है। कहते हैं कि शराब दुनिया में हराम है मगर जन्नत के अंदर हलाल है। ये मौलवी साहब अजीब फलसफा बयान कर रहे हैं। ये जनाब शेख का फलसफा कुछ अजब है सारे जहान से, जो वहां पियो तो हलाल है, जो यहां पियो तो हराम है। देखो कैसा ज़ुखरुफुल कौल है, ये कैसा ज़ुखरुफुल कौल है। ये दुनिया है, वो आखिरत है। यहाँ की शराब कैसी है, वहां की शराब कैसी है, दोनों की शराबों में फर्क है। अब कह रहे तुम मारो तो हलाल और अल्लाह मार दे तो हराम। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब नहीं दिया, इसलिए कि यह सवाल इतना अहमकाना है, इतना बेवकूफाना है कि इसका जवाब देने की जरूरत नहीं। एक आदमी, एक बच्चा भी यह फैसला करता है कि ज़बीहा और मुर्दार दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। हम ज़बा करते हैं ताकि नुतहहिरुहा मिनद दम, ताकि अंदर जो खून है उसको हम निकाल दें जो नुकसानदेह होता है, और जानवर जो मर गया वो खून उसके अंदर रह गया, वो सख्त नुकसानदेह है वो। तो ज़बीहा में और एक मरे हुए जानवर में जमीन और आसमान का फर्क है। इन्होंने वैसे ही कहा कि सूद बेनी कारोबार की तरह है। जैसे एक आदमी 10 रुपए की पेन लाता है, 11 रुपए में बेचता है, ऐसे ही कोई आदमी 100 रुपया दे करके एक महीने के बाद 101 रुपया ले ले तो 1 रुपया हराम कैसे हुआ? इन्नमल बैउ मिस्लुहु हुआ। तो ये मुगालते हैं, ये कुरान हकीम इनके मुगालतों को बताता है कि ये देखो ये शैतानी तलबीसात किस तरीके की हैं कि ऊपर से बड़ी खुशनुमा है मगर अंदर से इतनी खराब है कि एक बच्चा भी फैसला कर देगा कि ये बात इंतहाई खराब है। अरे भाई, ज़बीहा में और मुर्दार में एक बच्चा भी फैसला कर देगा कि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। हम ज़बा करते हैं ताकि नुतहहिरुहा मिनद दम, अंदर जो खून है, जो नुकसानदेह है, उसको हम निकाल दें। लेकिन मुर्दार, जो जानवर मर गया, वो खून अंदर ही रह गया। अब अगर उसको कोई खाता है तो खुद इंसान की सेहत के लिए मुज़िर है वो। एक फर्क तो ये हुआ ज़बीहा में और मुर्दार में।
اور دوسرا فرق اللہ بتا رہا ہے جو ضروری تھا، جس کا تعلق اعتقاد سے تھا. کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. تم ایمان والے ہو، اس لیے تم جب جانور ذبح کرو تو اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو. یہ دوسرا فرق ہے. مردار جان نکل گئی، اس کی اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور اس کی جان نکالی جا رہی ہے تو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. گویا ذبح کیے ہوئے جانور کے اوپر، ذبح کیے جانے والے جانور کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور وہ جو مر گیا جانور اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. تو دونوں میں کتنا فرق ہو گیا؟ ایک کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور ایک کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا. تو دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق. اللہ نے فرمایا کہ کیسے کہتے دونوں ایک ہو گئے؟ لہذا تمہارا یہ فلسفہ اور تمہارا یہ قول زخرف ہے، زخرف القول ہے. اوپر سے تو بہت اچھا ہے مگر اندر سے بہت ہی فاسد ہے. میں ایک بات بولوں اپنی طرف سے، پیشاب آدمی خود نکالتا ہے. پانی ہے، پانی آدمی نل سے پانی نکالتا ہے. کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے نا. زمین سے پانی کون نکالتا ہے؟ اللہ. اور ایک آدمی اپنی طرف سے پیشاب نکالتا ہے. پیشاب ناپاک ہے لیکن وہ پانی ناپاک ہے. کیوں؟ کیسے؟ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. ایک اللہ نے نکالا، ایک آدمی نے خود نے نکالا ہے. سمجھ آیا؟ غور کرو سمجھ میں آ جاتا. فرمایا گیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اور جس جانور کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام لیا گیا، غیر اللہ کا، اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے. اور کسی درگاہ پر، کسی آستانے کے اوپر کسی جانور کو ذبح کیا گیا، اگرچہ اللہ کے نام پر کیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کیا گیا، حرام ہے. اس لیے کہ نیت جو ہے وہ تقرب غیر اللہ ہے، مسئلہ ذبح کا نہیں ہے. جیسے ایک آدمی نے دھاگا باندھا ہوا ہے ہاتھ میں. یہ دھاگا کہاں کا ہے؟ بولے فلاں صاحب مزار کا ہے. اچھا، مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے بلکہ دھاگے سے جڑے ہوئے اس عقیدے کا ہے کہ یہ دھاگا جب تک آپ پہنے رہیں گے تب تک بابا کا سایہ آپ کے اوپر ہے. دیکھو مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے، دھاگے کے ساتھ جڑے ہوئے عقیدے کا ہے. تو مسئلہ وہاں بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ وہاں تقرب غیر اللہ ہے. تو تقرب غیر اللہ کی وجہ سے حرمت آئی ہے، وہ حرام ہوا ہے. وہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اسے مضبوطی سے پکڑو، ذہن میں رکھو اس کو. اس کے بعد فرمایا کہ بذرو ظاہر الاسم و باطنہ. ایک برائی ہوتی ہے ظاہر، ایک ہوتی ہے باطن. باطنی برائی کیا ہے؟ کبر، تکبر، ریاکاری، عجب، شرک، بدعت. ساری چیزیں یہ قلب کی بیماری ہے، اندرونی بیماری. تو اس سے بھی بچو. اور خارجی بیماری، حرام کھانا، زناکاری کرنا، چوری کرنا، یہ ساری چیزیں یہ ظاہری اسم ہے. اسم نے گناہ. تو وزرو ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری برائی بھی چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی. اور کہا یہ جو ظاہری اور باطنی گناہ کرتے ہیں یہ کمائی کر رہے ہیں. بولتے کیا بات بولتے، کیا تعبیر ہے. دیکھو کما رہا ہے نا وہ، تو کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے نا کچھ. وہ کمائی کا نتیجہ جہنم میں بتایا جا رہا ہے. یہ جو کما رہا ہے اللہ. کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، اسے ہدایت دینا چاہتا ہے، تو یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ومن یرید ان یضلہ، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور حرج کر دیتا ہے. کانما یصعد فی السماء. اس آیت کریمہ پر ہم رک کر بحث کرنا چاہیے. دیکھو
कोई चीज खुली हुई है, ऐसे ये खुली हुई है, ये खुली हुई है, खुली हुई। अब इसमें किसी चीज का दाखिल करना आसान है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब इस्लाम दिल में दाखिल करना चाहता है तो सीने को खोल देता है, और कोई चीज खुली हुई हो तो आसानी से वो चीज अंदर चली जाती है, और तंग हो अगर तो बंद हो, तो जैसे तंग हो, ये तंग कहते हैं बिल्कुल एकदम पैक्ट हो, तंग हो, ये ज़य्यक है। और हरज का मतलब भींचा हुआ, वैसे भींच दिया गया। अब जो चीज भींची हुई हो और जो चीज तंग हो, उसके अंदर कैसे कोई चीज पेनेट्रेट करेगी, कैसे जाएगी उसके अंदर, कैसे अंदर जाएगी? तो किसी चीज के अंदर जाने के लिए जरूरी है कि वो चीज खुली हुई हो। अगर सीना खुला हुआ है तो इस्लाम उसमें आसानी से दाखिल हो सकता है, लेकिन अगर वो तंग हो दिल, तो उसमें इस्लाम दाखिल नहीं होता। तो सीना मोमिन का खुला हुआ होता है, इस्लाम दाखिल हो गया, और काफिर का सीना तंग होता है, इस वजह से उसमें इस्लाम दाखिल नहीं होता। उसकी एक मिसाल दी गई, कान्नमा यस्सादु फिस समा, जैसा कि आदमी बुलंदी की तरफ चढ़ रहा है। क्या बात बताइए, तो इस ताबीर की जरूरत बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं थी, लेकिन कहा गया जैसे बुलंदी की तरफ चढ़ रहा हो। और आपको मालूम है कि आदमी जब बुलंदी से पस्ती की तरफ आता है तो ताकत नहीं लगती। कोई आदमी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो तो उसे परेशानी नहीं होती। क्यों? इसलिए कि एक तो उसकी खुद की ताकत है, कुव्वतुल फ़इल लिज़ाते ही, उसकी खुद की ताकत है, और एक ग्रेविटी है। भाई जमीन जो है खींचती है, जमीन के अंदर कुव्वत कशिश है, तो गोया कि उसे सपोर्ट मिल रहा है। जैसे गाड़ी जब ऊपर जाती है तो उसमें जबरदस्त एक्सीलेटर को दबाना होता है, तब जाकर के वो ऊपर चढ़ती है। और अगर नीचे जाना हो तो सब बंद कर दो, आराम से नीचे चली जाती। क्यों? इसलिए कि एक तो उसका खुद का पावर है कार का, और दूसरी ग्रेविटी है जमीन की जो खींच रही है उसकी तरफ। तो आदमी जब उतरता है तो एक तो उसकी खुद की ताकत है और दूसरी ग्रेविटी है जो आराम से खींच रही है, यानी उसको सपोर्ट करे। जैसे कोई आदमी उतर रहा हो तो सहारा देकर के कोई आदमी उतार रहा हो, ऐसे ही है। ग्रेविटी का काम होता है जैसे आदमी सहारा दे रहा हो, उतर रहा हो। और आदमी ऊपर की तरफ जा रहा हो तो उसको पकड़ करके ग्रेविटी पीछे की तरफ खींचती है, ऐसा नहीं है क्या? खींच रही है ना, तो गोया कि उसकी खुद की एक ताकत है, और दूसरे अब उसको आगे बढ़ना है तो गोया कि ग्रेविटी से लड़ना भी है, ग्रेविटी से लड़ना है जो खींच रही है पीछे से पकड़ करके। तो जाहिर है कि थोड़ी दूर आदमी जाएगा तो थक जाएगा, उसकी सांस फूलने लगेगी। अल्लाह ने फरमाया ऐसे ही है। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा ऑक्सीजन कम होती जाती है, आराम से ऑक्सीजन कम होती जाती है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती जाती है जैसे सीना तंग होता जाता है। कितनी शानदार मिसाल है, देखो कान्नमा यस्सादु फिस समा, बिल्कुल साइंसी मिसाल है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होता जाएगा, ये मिसाल है। तो जब दिल तंग हो जाए तो इसमें इस्लाम दाखिल नहीं होता। इस्लाम दाखिल होने के लिए या किसी चीज को दिल में दाखिल करने के लिए जरूरी है कि दिल खुला हुआ हो। तो अल्लाह जिसके साथ हिदायत का इरादा करता है उसके दिल को खोल देता है इस्लाम के लिए। फरमाया गया फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम व मन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन कान्नमा ज़य्यक़ माने तो तंग होता ही है, तंग हो ऐसे। अब ये खुला हुआ, अब ये तंग हो, कैसे जाएगी इसके अंदर? और हरज किसे बोलते? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हरज का माना समझने के लिए, हरज कहते किसको है, एक चरवाहे को बुलाया, कहा कि तुम हरज का क्या माना समझते हो? एक दियाती से, दियाती ने बताया कि अल हरिजतु फीना अश्शजरा तुहदिकु बिहल अश्जारु फला यसिलु इलैहा राइयतुन वला वहशियतुन। कहते हैं कि हरेजा जो है ना एक ऐसे दरख्त का नाम है, ये दरख्त है, ये पेड़ है, ये इसके चारों तरफ दरख्त ऐसे हूं, इधर दरख्त है, इधर दरख्त है, इधर दरख्त है, इधर दरख्त है, इधर चारों तरफ से दरख्त घेरे हुए हो उस दरख्त को, कि अगर कोई जानवर उस दरख्त से कुछ खाना चाहे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इसलिए कि चारों तरफ से दरख्तों ने उसको घेर रखा है। तो इस दरख्त को हरेजा कहते हैं। अल्लाह, वही लफ्ज यहां इस्तेमाल किया गया कि जैसे उस दरख्त की तरफ, उस दरख्त तक जानवर नहीं पहुंच पाता, इसलिए कि चारों तरफ से दरख्तों ने घेर रखा है। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने काफिर के दिल को बना रखा है। कज़ालिक कुलूबुल काफिर, इसी तरह काफिर का दिल होता है कज़ालिक क़ल्बुल काफिर, कि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे वो जानवर कोई उस दरख्त तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि चारों तरफ से दरख्तों ने घेर रखा है। उस दरख्त का नाम हरेजा है। तो इस तरीके से हरज आ गया तो दिल तक इस्लाम नहीं पहुंच पाता। ये शानदार ताबीर है, एकदम एकदम महसूस मिसाल है।
एक तो साइंसी मिसाल है कान्नमा यस्साअदु फिस समा, और एक महसूस मिसाल है, और एक मुशाहदाती मिसाल है। क्या बात है। ज़य्यक के अंदर एक बच्चा भी समझ सकता है कि तंग चीज है, उसके अंदर कोई चीज जाती नहीं है, एक बच्चा भी बता देगा। और हरजन का माना बताया गया वो जो मुशाहदा है, आदमी देख सकता है कि चारों तरफ अगर दरख्त हो और बीच में कोई दरख्त हो तो इन दरख्तों की वजह से उस दरख्त तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये महसूसाती मिसाल है। और उसके बाद कान्नमा यस्साअदु फिस समा, जैसे जैसे आदमी ऊपर जाएगा ऑक्सीजन कम होती जाती है, साइंसी मिसाल है जी। फरमाया गया जालिम अगर जुल्म कर रहा है तो परेशान मत होइए, इसलिए कि उससे बड़ा जालिम उसके ऊपर मुसल्लत किया जाने वाला है। ये कायदा अल्लाह का। अल्लाह ने फरमाया वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़न बिमा कानू यक्सिबून, हम जालिमों के ऊपर उससे बड़ा जालिम मुसल्लत करने वाले हैं। ये हमारी सुन्नत है। एक मुफस्सिर लिखता है इन्न मिन सुन्नतिना अन नुवल्लिया, हम जालिम के ऊपर उसी के मिस्ल एक जालिम को मुकर्रर कर देते हैं। ये हमारी सुन्नत है। फुज़ैल इब्न अयाज़ कहते हैं काला फुज़ैल इब्न अयाज़ इज़ा रअयत ज़ालिमन यंतक़िमु मिन ज़ालिमिन फ़क़िफ़ वंज़ुर फ़ीहि मुतअज्जिबन। कुर्तुबी ने लिखा है कि फुज़ैल इब्न अयाज़ कहते हैं कि अगर देखो कि एक जालिम से इंतकाम ले रहा है, बदला ले रहा है, तो ठहर जाओ और ताज्जुब से उसकी तरफ देखो कि ये जुल्म कर रहा था ना, देखो उससे बड़े जालिम को उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। तो ये जितने भी जालिम हैं, एक दिन ऐसा आने वाला है कि इनसे बड़े जालिम को इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये कायदा है अल्लाह की सुन्नत है। ये अल्लाह की सुन्नत है। जालिम को उससे बड़े जालिम से मुकाबला करना है, और अल्लाह जालिम के ऊपर उससे बड़े जालिम को मुसल्लत कर देता है, फिर उसका दिमाग ठिकाने लगा देता है। फिर मुशरिकीन की कुछ अजीब तरीके की खुराफात बयान की जा रही है। सुनेंगे एक खुराफात सुन ले उनकी। अल्लाह ने फरमाया कि मुशरिकीन क्या करते थे, अपनी जमीनी पैदावार में और अपने माल मवेशियों के अंदर एक हिस्सा अल्लाह का मुकर्रर करते थे, एक हिस्सा अपने बूतों का। बोलते थे ये हिस्सा अल्लाह का है, हादा लिल्लाह, ये अल्लाह का है, और ये हादा लिशुरका ही ना, ये हमारे शुरका का है। खेती का इतना हिस्सा अल्लाह का और खेती का इतना हिस्सा हमारे बूतों के लिए। और अजीब बात तो यह, इतना तो अच्छाई थी, इतनी अच्छाई थी क्या, जो हिस्सा अल्लाह का होता था वो जाता था गरीबों को, मिस्कीनों को, और ये जो मुशरिकीन अपने शुरका के लिए जो हिस्सा मुकर्रर करते थे, ये मुजाविरों के लिए जाता था। खूब खाते थे, खूब दबा करके खाते थे। मज़ारों के मुजाविरों को देखो ना, मंदिरों के मुजाविरों को देखो, असली घी क्या क्या पूड़ियां तल करके जबरदस्त खाते हो, अल्लाह खाते, खूब खाते, सिर्फ खाना, सिर्फ खाना। तो अच्छा, तो जो हिस्सा वो अल्लाह के लिए मुकर्रर करते कि यह हिस्सा अल्लाह का है, वो गरीबों को जाता था, ये देखो। और जो हिस्सा बुतों का होता था वो मुजावरों को जाता था। अच्छा, ये खुराफात उनकी थी एक। और दूसरी खुराफात ये थी कि अगर अल्लाह के हिस्से में कम पैदावार होती और इनके हिस्से में शुरका के पैदावार नहीं होती, तो अल्लाह का हिस्सा इसमें डाल देते थे। लेकिन अगर अल्लाह का हिस्सा कम हो जाता था तो अपने शुरका के हिस्से से उसमें नहीं डालते थे। बोलते थे ऐसा क्यों करते, बोले अल्लाह गनी है, बोले अल्लाह को किस चीज की जरूरत है। ये देखिए कितनी बड़ी खुराफात है ये। वो कहते थे फमा कान लिशुरका फला यशरुल्लाह, हमने जो अपने शुरका के लिए हिस्सा मुकर्रर कर, ये अल्लाह को नहीं पहुंचता। बोले अल्लाह तो बहुत गनी है, बोले अल्लाह मालदार है। ये खुराफात होगी। उसके बाद फरमाया गया कि ज़कात दो चीजों पर होती है, एक पैदावार के ऊपर होती है और एक माल के ऊपर होती है। जैसे रुपया पैसा है, दुकान है, तो हौलाने हौल के बाद यानी साल गुजर जाने के बाद उस पर ज़कात वाजिब होती है 2.5% के हिसाब से। लेकिन अगर जमीनी पैदावार है, जमीन है, तो उसके ऊपर साल गुजरने की कैद नहीं है, बल्कि वक्त हसाद यानी कटाई का वक्त हो गया, फसल को काट लिया गया, फौरन ज़कात अदा कर दीजिए। फरमाया गया
وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا وكلوا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. اللہ تبارک تعالیٰ کا حق دے دو اس کی کٹائی کے وقت. سال گزر جانے کی قید نہیں ہے، کٹائی کے وقت. اچھا یہاں ٹھہر کر ہم بحث کرنا چاہیں گے، شہد پر زکات ہے کہ نہیں؟ ایک صحابی ہیں ابن السیارہ کر کے نام ہے ان کا، شاید سیارہ المطعی. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں شہد کی فارمنگ کرتا ہوں. ان لی نحلن، نحل میز بیز، تو یہ جو ہنی بیز ہوتی ہیں تو شہد کی مکھیاں، تو میں ان کی فارمنگ کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول پر زکات، بولے عد العشر، 10واں حصہ نکال دے، 10واں حصہ نکال دے. میرا خیال اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 10 ڈبے ہو جائیں تو ایک ڈبہ اللہ کی راہ میں دے دو، 10 ڈبے بھر جائے گا، 10واں حصہ. یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. تو یہ شہد کے اوپر رکاز، پرانے زمانے لوگ خزانہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، کسی کو مل جاتا تھا جس کو دفینہ کہتے. دفینے کے اوپر کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے وہ پھر رکاز الخمس، خمس، دفینے کے اوپر 5واں حصہ ہے، 5واں حصہ نکالنا ہے زکات کا اس پر. اچھا سبزی کے اوپر کیا ہے؟ حدیث ہے لیس فی الخضراوات صدقۃ، سبزیوں کے اوپر زکات نہیں ہے. جس کے اوپر بھی سبزی کا اطلاق ہوتا ہو، بقول سبزیاں، ترکاری جس کو بولتے ہیں، وہ پیاز ہے، لہسن ہے، جتنی بھی چیزیں ترکاری کے ضمن میں آتی ہے ان کے اوپر زکات نہیں ہے. اتنا معلوم ہو گیا. اب 2 چیزیں ہیں، اناج اور پھل. تو نبی کے زمانے میں 2 چیزیں اناج کے حصے میں آتی تھی، اناج کے دائرے میں، اور 2 چیزیں آتی تھی پھل کے دائرے میں. 2 چیزیں جو اناج کے دائرے میں آتی تھی کیا؟ گندم اور جو، گیہوں اور جو، ان میں زکات نکالنی پڑتی تھی. اور پھلوں میں منقع اور کھجور، بس ان 4 چیزوں میں زکات نکالی جاتی تھی. 2 کا تعلق پھل سے اور 2 کا تعلق اناج سے. گیہوں کا اور جو کا تعلق اناج سے، اس میں نکالنا ہے زکات. اور پھل 2 چیزیں ہیں، منقع اور کھجور، ان میں سے زکات نکالنا ہے. 2 کا تعلق پھل سے اور 2 کا تعلق اناج سے. لیکن آج یہ حصر نہیں ہے، نبی کے زمانے میں ان 4 چیزوں میں سے نکالا جاتا تھا. لیکن آج قاعدہ یہ ہے کہ جو چیزیں وزن کی جائیں اور ان کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہو، یہ 2 چیزیں پائی جائیں تو ان میں زکات ادا کی جائے. اب دیکھو آم ہے، آم، اب اسے وزن تو کیا جا سکتا ہے کلو کے حساب سے. بھئی آم دے دو، کتنا دینا؟ بولے 5 کلو تول دے، 5 کلو تول کر کے دے. پہلی وزنی ہے کہ نہیں، وزن کیا گیا کہ نہیں، لیکن اسٹور نہیں کر سکتے تو خراب ہو جائے گا. لہذا دوسری شرط نہیں پائے گی، اسٹور نہیں کر سکتے آپ، خراب ہو جائے گا. موسمی ہے تو تول تو سکتے ہیں آپ، لیکن اسے اسٹور نہیں کر سکتے، خراب ہو جائے گی. تو آج ان پھلوں کے اوپر زکات نہیں ہے جن کے اندر وزن تو پایا جائے مگر اسٹور کرنے پر خراب ہو جائے. یہ 2 شرطیں ہیں، ایک تو اسٹور کیے جانے کے قابل ہوں اور دوسرے وزن کیے جانے کے قابل ہوں. یہ ضابطہ ہے. اب آپ دیکھ لو کیا کیا چیزیں ہیں جن کو جو ہے وزن کیا جا سکتا ہے اور انہیں اسٹور بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ضابطہ میں نے بتا دیا. سبزی پر تو ہے یہ نہیں ہے. کتنی پیداوار ہو تو آپ کو جو ہے زکات ادا کرنی ہے؟ 750 کلو، 5 وسق، 5 وسق، اور 5 وسق برابر ہوتا 60 سا کے. اب سا کو اگر 2.5 کلو مان لیں، جیسا کہ عید الفطر میں نکالنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو، کوئی 3 کلو بولتا ہے، کوئی 2.5 کلو بولتا ہے، کوئی کچھ کم بولتا ہے. اس اعتبار سے وسق کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60 سا، اور 60 سا از اکول ٹو 750، 750 کلو گرام اگر گیہوں ہوا ہے. اسی طریقے سے منقع ہوا ہے، کھجور ہوا ہے، جو ہوا ہے، تو آپ اس میں سے نکال دیں 10واں یا 20واں. اگر بارانی پانی سے ہوا ہے تب تو آپ 10واں نکالیں گے، اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ سے خود پانی پیسہ لگا کر کے آپ نے پانی لگایا ہے تو 20واں حصہ ہے، یعنی 5واں حصہ. یہ ایک مسئلہ تھا.
جس کی وضاحت کر دی گئی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے. لہذا صرف اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد عجیب بات بتائی جا رہی ہے سورہ اعراف میں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے. ارے اعمال کوئی جو اور گیہوں تھوڑی ہے جو اسے ترازو میں تولیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عمل تولے جائیں گے. کیسے؟ عمل کو کیسے تولو گے؟ یہ میں بول رہا ہوں، الفاظ ہیں میرے، تو یہ الفاظ ان کو وزن کیسے کریں گے آپ؟ لیکن ایک مفسر بولتا ہے کہ قیامت کا دن کشف حقائق کا دن ہوگا. وہاں حقیقتیں کھول دی جائیں گی. وہاں جتنی مجردات ہیں سب محسوسات کا لباس پہن لیں گی. یہاں جن چیزوں کے تولنے کا آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ بھئی عمل کو کیسے تولیں گے. برائی کیسے تولیں؟ برائی تولنے کی ترازو کہاں ہے؟ اچھائی تولنے کی ترازو کہاں ہے؟ یہ سب مجردات ہیں. لیکن قیامت کے دن جب حقیقت کا انکشاف ہوگا تو تمام مجردات محسوسات کا لباس پہن لیں گی، اور ان تمام چیزوں کے تولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم کرے گا. وہ میزان کیسی ہوگی، وہ ترازو کیسا ہوگا کہ مجردات کو اس کے اوپر محسوسات بنا کر کے تول لیا جائے گا. اللہ اکبر. والوزن یومئذ الحق. اس دن اعمال کا وزن برحق ہے. اچھا، تو دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو نیکی بڑھ گئی جنت ہے، اور اگر برائیاں زیادہ ہو گئیں تو جہنم ہے. دونوں برابر ہو گئے تو آراف میں ویٹنگ لسٹ میں ہے، اس کے بعد انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. آگے آ رہا ہے آراف کا بیان. شروع میں کیا کہا گیا کہ خوشنما بنا کر کے کسی بری چیز کو شیطان پیش کرتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ غرورن، دھوکہ دینا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، پوری جنت میں گھومنے کا اور وہاں کی نعمتیں برتنے کی اجازت ہے. صرف ایک چیز کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ وہاں اس درخت کا پھل مت کھانا، وہاں مت جانا. اب آتا ہے خوب کھا رہے ہو جنت میں، ہاں کھا رہے ہو. خوب ٹہل رہے ہو، ہاں ٹہل رہے. وہ کیا ہے؟ تمام جتنی حلال چیزیں اس کی طرف سے نظریں ہٹا کر کے پوچھ رہا وہ کیا ہے؟ وہ درخت. ارے اس کا نام بھی مت لو. اللہ نے اس کے قریب جانے سے منع کیا ہے. کہ بے وقوف ہو تم تو ابھی جمعہ 8 دن کے ہو. میں تم سے پہلے کا ہوں. مجھے اللہ نے بہت پہلے پیدا کیا ہے. میں نے جنت دیکھی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے. ایک بات بولوں؟ بولے ہاں. بولے اس درخت کے اندر ایک خصوصیت ہے. بولے کیا؟ کہتے ہیں جو اس کو کھا لیتا ہے وہ جنت سے کبھی نکلتا نہیں. بولے نہیں ہو تو وقاسمہما، پھر قسم کھاتا ہے. دیکھو جب وہ تذبذب ہوئے، کنفیوز ہوئے، تو کہتا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں. تو تھوڑا مائل ہوئے، پھر بولتا ہے انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں. دیکھو یہ ہے وسوسہ. اور پھر دونوں نے کھا لیا. بجائے اس کے کہ ہمیشہ رہے. وہ جو جنتی حلہ پہنے ہوئے تھے، جنتی لباس، وہ بدن سے دونوں ننگے ہو گئے. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا، اور جب یہ ننگے ہو گئے تو انہوں نے درختوں کے جو پتے تھے اس کو لپیٹنا شروع کر دیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ ننگا ہونا، نیوڈیٹی، یہ فطرت کے خلاف ہے. نیوڈیٹی کیا ہے؟ یہ فطرت کے خلاف. ننگا ہونا یہ فطرت کے خلاف ہے. جیسے یہ ننگے ہوئے تیسے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانکنے لگے. پتہ یہ چلا کہ بے حجابی کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں کہ لڑکیاں بے حجاب ہو جائے، تو بے حجابی کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، در حقیقت یہ کوششیں انسان کو آدمیت کی بلندی سے اتار کر کے ابلیسیت کی پستی میں ڈالنا چاہتی ہیں. در حقیقت آدمیت ختم کر کے ابلیسیت لانا ان کا مقصد ہے. یہ ابلیس چاہتا ہے کہ لوگ ننگے ہو جائیں، بے حجاب ہو جائیں عورتیں. اور انسان کیا چاہتا ہے؟
انسان چاہتا ہے کہ لڑکیاں باحجاب رہیں. یہ بے حجابی اور باحجابی کی بحث ہے. جو بے حجابی کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ لڑکیاں بے حجاب ہو جائیں، در حقیقت وہ ابلیسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں. وہ آدمیت کی بلندی سے اتار کر کے لڑکیوں کو ابلیسیت کی سطح پر لا رہے، پستی میں لا رہے. سمجھ میں آیا جی؟ ننگا ہونا یہ فطرت کے خلاف ہے، اور ستر کو ڈھانکنا یہ عین فطرت ہے. اور ایک نقطہ دیکھو کتنا عجیب و غریب ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے لباس کو نازل کیا ہے. قرآن کے بارے میں فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے لباس کو نازل کیا ہے. لباس اوپر سے آیا ہے، اور جو چیز اوپر سے آئے اس کے اندر برکتیں ہوتی ہے. تو آدمی لباس کو جتنا اچھا پہنے گا اور پورے بدن کو ڈھانکے گا اتنی برکتیں حاصل ہوں گی. تو ہماری مائیں اور بہنیں باحجاب رہے کہ یہ لباس اوپر سے اترا ہے تاکہ ان کے اوپر خیر و برکت کا نزول ہو. جی اللہ نے لباس کو اوپر سے نازل کیا ہے، نیچے کی چیز نہیں ہے یہ. اور جو چیز اوپر سے آئے اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے. لہذا ہماری مائیں اور بہنیں بے حجابی کو پسند نہ کریں، یہ ان کے حق میں سخت نقصان دہ ہے. برکتیں چھن جاتی ہیں. جو چیز آسمان سے آئی ہے جس کے اندر برکتیں، آپ اس کو استعمال نہیں کر رہی. فرمایا جا رہا ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. چلے گئے کچھ لوگ ہوں گے جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. آراف یہ عرف کی جمع ہے. عرف مانے المکان العالی، ایک بلند جگہ ہوگی، اوپری ہوئی جگہ. جیسے مرغے کی کلکی کو عرف بولتے، دیکھو اس کے سر کے اوپر اٹھی رہتی ہے، اس کی جمع آراف. وہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ ہوگی جہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوں گے. کون؟ یہ اصحاب آراف، یہ بیچ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، نہ جنت میں نہ جہنم میں. یہ کون ہے؟ استوت حسناتہم و سیئاتہم، جن کی برائیاں اور نیکیاں بالکل برابر برابر ہیں. دیکھو جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں. ان کو کہ دونوں برابر ہیں تو ان کو ابھی بیچ میں رکھو. اب یہ دونوں کو دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، اور جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ منادوا اصحاب الجنتی. جنتیوں کو دیکھیں گے تو پکارے اے بھائی، منادوا اصحاب السلام علیکم، ان سلام علیکم. اے بھائی السلام علیکم. سلام. جن کا ٹکٹ کنفرم ہو جاتا ہے نا، اور جن کا ویٹنگ میں رہتا ہے، ویٹنگ والے بہت پریشان ہوتے ہیں. لیکن اگر ٹی سی بول دے یار کنفرم ہو جائے گا، تکلیف تو پھر بھی تکلیف میں رہتے ہو. اگر بھی کنفرمیشن ہو گیا نا، السلام علیکم بولتے. منادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم. السلام علیکم. خوب کھا رہے بولتے. اچھا اچھا. لم يدخلوها، ابھی یہ لوگ داخل نہیں ہوئے. کون؟ یہ آراف والے. وهم يطمعون، لیکن خواہش ہے کہ ویٹنگ لسٹ جو ہے کنفرم ہو جائے. وهم يطمعون. پھر ادھر دیکھتے ہیں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ. جہنمیوں کی طرف اپنی نگاہ جب اٹھاتے ہیں یہ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ان ظالم قوم کے ساتھ ہمیں مت بنانا، ہمیں ان کے ساتھ مت رکھنا. اللہ. یہ تو ہے اصحاب اعراف کا معاملہ، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں. اس کے بعد جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے. یہ بھی ایک معاملہ ہوگا. اب جیسے ہی جہنمی دیکھیں گے جنتیوں کو، ابھی تو جل رہے ہیں آگ میں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. بھائی تم کو اللہ تعالیٰ نے جو پانی دیا ہے، پہلے پانی کا ذکر ہے پھر کھانے کا ذکر ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ کھانے سے پہلے آدمی پہلے پانی رکھتا ہے. جی دیکھو فطر، یہ کیسی کتاب ہے. دیکھو اتنا اہتمام کلام کے اندر نہیں ہوتا ہے، اتنا اہتمام. ان افیضوا علینا من الماء، پانی دے دو تھوڑا سا، پیاس سے مر رہے ہیں ہم، پانی دے دو تھوڑا سا. او مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں روزی دی اس میں تھوڑا ہمیں بھی دے دو. بولیں گے بھائی ہمیں اجازت نہیں ہے. قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، جہنمیوں کے اوپر، کافروں کے اوپر یہ نعمتیں حرام کر دی گئی، ہم نہیں دے سکتے. نہ پانی مل سکتا ہے اور نہ
یہاں کی نعمتیں تمہیں دی جا سکتی ہیں. کتنے محروم لوگ ہیں. آج دنیا میں خوب مزے کر رہے ہیں, بہت مزے کر رہے ہیں, بہت تکلیف میں پڑنے والے ہیں یہ لوگ. ان کو جب دیکھتا ہوں میں تو حسرت ہوتی ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور آگے کون سی تباہی ان کی منتظر ہے. اللہ, کون سی تباہی منتظر ہے. ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, کود رہے ہیں, پھاند رہے ہیں, اتنا انجام معلوم نہیں ان کو کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد کہا گیا دعا سے کبھی غافل مت ہو, اور دعا کی روح بتائی گئی. ایک ہے دعا کا ادب اور ایک ہے دعا کی روح. ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے. کہا کہ دعا کی روح یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. جب اللہ سے دعا کرو تو آپ کا دل بھی عاجزی کر رہا ہو اور آپ کا بدن بھی عاجزی کر رہا ہو. آپ بالکل زبان حال اور زبان قال دونوں اعتبار سے آپ اپنی عاجزی ظاہر کریں. میرے رب میں بہت بڑا گنہگار ہوں, میرے رب میں بہت تکلیف میں ہوں میرے. تو یہ جو بدن کی عاجزی ہے اور پھر دل کی عاجزی ہے, یہ تضرع ہے. بدن کی عاجزی اور دل کی عاجزی یہ تضرع ہے. اور خفیہ دھیرے دھیرے اللہ سے چلا کر کے آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اللہ بہت قریب ہے, وہ سن رہا ہے. وہ دھیرے دھیرے بولو. تو گویا کہ دل کی عاجزی اور بدن کی عاجزی, آپ کا بدن بھی بہت عاجزی لیے ہوئے ہو, آپ کا دل بھی اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو, عاجزی لیے ہو, اور دھیرے دھیرے اللہ سے بولو. یہ دونوں چیزیں دعا کی روح ہیں. ایسے اللہ کے سامنے جب ہو تنہائی میں تو اس طریقے سے آپ کا دل بھی عاجزی لیے ہوئے ہو اور آپ کا بدن بھی عاجزی لیے ہوئے ہو, اور دھیرے دھیرے آپ اللہ سے بات کرو, دعا قبول ہو جاتی ہے. دعا قبول ہو جاتی ہے. ادب کیا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف کرو, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. یہ دعا کا ادب ہے. پہلے اللہ کی تعریف کرو, جتنی تعریف آپ کو سمجھ میں آئے کر لو, اس کے بعد نبی پر درود بھیجو, اور اس کے بعد یہ دو چیزیں جو روح ہیں, یہ آداب ہے اور یہ روح ہے. اور کہا گیا کہ انہ لا یحب المعتدین, دعا میں اعتداء نہیں ہونا چاہیے. اعتداء معنی زیادتی, یعنی دعا میں فلاں کے طفیل میں اللہ مجھے یہ عطا کرتے. فلاں کا طفیل کہاں سے آگے بولے تو سامنے اللہ ہے, بیچ میں کس کو لا رہا ہے؟ بیچ میں کس کو لا رہا ہے؟ تو ہے, تیرا رب ہے, بالکل قریب ہے نا. کس کے طفیل میں لا رہا ہے؟ کس کا طفیل لا رہا ہے؟ اور معصیت کی بھی دعا نہ کرے, حرام چیز کی دعا نہ کرے, محال چیز کی دعا نہ کرے. اے اللہ سورج میرے ہاتھ میں دے دے. یہ دعا محال ہے, یہ دعا نہیں کرنی چاہیے ایسی. فلاں کی بیوی مجھے دے دے, یہ حرام ہے, یہ معصیت ہے. تو معصیت کی دعا نہ کرے, محال چیز کی دعا نہ کرے, کسی خراب چیز کی دعا نہ کرے. یہ اعتداء میں آتا ہے, زیادتی میں آتا ہے. فرمایا گیا کہ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. تین چیزیں آسمان کی طرف جاتی ہیں اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کون کون سی چیزیں؟ بولو بولو جلدی سے. تین چیزیں جن کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے. دعا ایک, اعمال صالحہ دو, تیسرے روحیں آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہیں. بری روح تو پھینک دی جاتی ہے نیچے اٹھا کر کے. دعا قبول نہیں, پھینک دی جاتی ہے نیچے. عمل اگر ٹھیک نہیں تو پھینک دیا جاتا ہے نیچے. یہ اور یہ اگر اچھے ہیں تو پھر یہ لے جائے جاتے ہیں, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان کے لیے. لیکن جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں, ایک ہے قرآن پیش کیا گیا, تصدیق کر دی. تصدیق کا مطلب سچا قرار دے دیا اللہ کا کلام ہے, لیکن کہا جھوٹا ہے, یہ جھوٹ ہے کہ اللہ کا کلام ہے, یہ تکذیب ہے. اور استکبار کا مطلب یہ ہے بڑا بن کر کے نظر انداز کر دینا. اگر یہ دو چیزیں پائی جائیں تو پھر نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے, ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط, اور یہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ چلا جائے. یہاں تعلیق بالمحال ہے, جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں جا سکتا, اس طرح یہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے. جنت میں جانا محال ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے. اللہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ کافر جو ہوتے ہیں ان کو نفس وجود باری کا انکار نہیں ہوتا کہ اللہ موجود نہیں ہے. یہ بتایا گیا. یہ کون ہے؟ حضرت ہود ہیں.
ہاں حضرت ہود ہیں یہ, پیش کر رہے ہیں دعوت اپنی قوم کے سامنے, ایک اللہ کی عبادت کرو. اب دیکھو کیا بول رہے ہیں, قول دیکھو, قالوا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ, تم آئے ہو ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں, ایک اللہ کی, نعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا, اور ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے. دیکھو توحید کا معارضہ انہوں نے تقلید سے کیا ہے, آبا و اجداد کی تقلید سے. یہی دلیلیں آج بھی چل رہی ہیں. کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے, بولے ہمارے باپ دادا کرتے ہیں. ارے باپ دادا تمہارے جاہل رہے ہو تو, گمراہ رہے ہو تو کفار کو نفس وجود باری تعالیٰ کا انکار نہیں تھا, وہ مانتے تھے اللہ کو, لیکن کہتے تھے جتنا بھی اللہ کا نام لینا ہو لے لو, لیکن اللہ کا نام تنہا مت لو, ہمارے بزرگوں کو بھی اس کے ساتھ لگا لو نا, جب تک لگاؤ گے نہیں ہم ماننے والے نہیں. اسی کا نام تو شرک ہے. ٹھیک آ گیا, قالوا اجیتنا لنعبد, اللہ کا جتنا نام لینا ہو لے لو, ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمارے معبودوں کو بھی, ہمارے جو بت ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ لگا لو, تنہا اللہ کا ذکر کرو گے تو مار کھاؤ گے. یہی تو شرک ہے. قالوا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. تو عذاب لے آ, ہم چھوڑنے والے نہیں اپنے بتوں کو, جس عذاب کا وعدہ کرتا نا عذاب لے آ, سچا ہے تو کہتے ہیں کہ جب عذاب آیا, اللہ اکبر, تو رجس مانے عذاب, وہ غضب. تو عذاب کے بعد غضب کا کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی ایک کو کہا کہ کوٹو اس کو, مارو اس کو, اب سزا دی جا رہی ہے نا, عذاب ہے لیکن رحم بھی تو آ سکتا ہے, اے بند کر دے. کہا گیا نہیں, عذاب کے ساتھ غضب بھی ہے, غصہ اللہ کا ختم نہیں ہو رہا ہے, غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دو جیسا کہ حرف غلط ہوتا ہے. تو عذاب کے بعد غضب اس وجہ سے لایا گیا, رجس و غضب. کوئی پیٹا جا رہا تو رحم آ سکتا ہے نا, اللہ فرما رہے نا عذاب آنے کے بعد رحم نہیں ہے, صرف غضب ہے, مٹا دیا جائے ان کو. اور سب مٹا دیے گئے, ان کی کوچیں کاٹ دی گئی ہیں. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا. آج وہ وادیاں دیکھو صرف ہوائیں چلتی رہتی ہیں, کوئی نہیں ہے وہاں پہ, ربول خالی ہے. جہاں شاندار سویلائزیشن, شاندار کلچر اور شاندار تہذیبوں کا جنم ہوا, آج سہارا ہے, وہ کوئی بستا نہیں وہاں پہ. اللہ نے ایسا مٹا دیا ان کو, آج کوئی نام لیوا نہیں ہے ان کا. بڑے بڑے تمدن اور بڑی بڑی تہذیبوں کو سمی بوس کر دیا گیا, تباہ و برباد کر دیا گیا. لہذا اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو, ورنہ ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. آدمی کو موت جلدی نہیں آتی ہے, موت تڑپ تڑپ کر کے مرتا ہے. کتنا بھی بڑا آدمی ہو کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, بچوں کو بھی نہیں بتا سکتا کہ میں کیا کروں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی تیرا علاج نہیں ہوا, جا. بچوں سے کہتے لے جاؤ, خدمت کر لو, اس خدمت کر لو, جانے والا ہی ہے, بچتا نہیں ہے. اللہ, سدھر جاؤ بولتا ہوں میں, سدھر جاؤ. میں نہیں بول رہا, قرآن بول رہا ہے سدھر جاؤ, ورنہ بہت برا ہونے والا ہے تم لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد قوم لوط کا, یہ عجیب و غریب قوم تھی. یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جاتے تھے, عورتوں کے ساتھ. قوم لوط ہے یہ. اس کا بیان ہم 27ویں پارے میں کریں گے انشاءاللہ. تو ایک ہے عمل منکر, برا کام کرنا, اور ایک ہے ایجاد منکر, برائی ایجاد کرنا. اللہ فرما رہا اپنے نبی لوط کے ذریعے, ما سبقکم بہا من احد من العالمین, ارے تم ایسا گناہ کرتے ہو اس سے پہلے کسی نے کیا نہیں. اس کا مطلب تم گناہ تو کر رہے ہو, عمل منکر ہے, ساتھ ساتھ ایجاد منکر بھی ہے. تم نے یہ گناہ خود ہی ایجاد کیا ہوا ہے. یعنی ایک تو بدکاری کر رہے ہو اور دوسرے اس بدکاری کے موجد ہو. تو ایک ہے بدکاری کرنا, اس کا تو گناہ ہے ہی, اور ایک ہے اس بدکاری کا ایجاد کرنا, یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو ایک عمل منکر, ایک ایجاد منکر. اللہ فرما رہا ہے کہ تم دونوں میں مبتلا ہو, تم بدکاری کر رہے ہو اور دوسرے تم اس بدکاری کا موجد ہو, اس سے پہلے کسی نے یہ کام کیا نہیں. اور آج تو باقاعدہ لڑکے کی لڑکی سے شادی, لڑکے کی لڑکے سے شادی کی جا رہی ہے, اور اسے بہت مہذب اور تہذیب یافتہ مانا جا رہا ہے. یہ عجیب بات ہوئی, یہ کیسی سویلائزیشن ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد عذاب جب آیا
تو تلپٹ کر دیا گیا، یعنی نیچے والے حصے کو اوپر والا حصہ، اوپر والے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا گیا، تباہ برباد کر دیا گیا. اسے الٹا کام کر رہے تھے، ان کو الٹا دیا گیا. اور ان کی بیوی ثانیہ تو نہیں تھی، لیکن ان کی بیوی کافرہ تھی. یہ کافروں کے ساتھ رہ گئی، کہتے ہیں نمک کا ستون بن گئی ہے، ایسا بتایا جاتا ہے. بہرحال کچھ بھی ہو، اللہ کے عذاب کے تحت آ گئی اور کہا گیا من الغابرین، قصے پاری نہ بن گئی. ایسے لوگوں کو ہسٹری بنا دیا جاتا ہے، ہسٹری بن گئے ہیں یہ لوگ. عورت ہے. اب یہاں دیکھو، حضرت لوط علیہ السلام مجبور نہیں کر سکے اپنی بیوی کو کہ تو ایمان والی ہو جا. نبی مجبور نہیں کر سکتا. ہم لوگ کیسے مجبور کر سکتے ہیں کسی کو کہ ایمان لے آئے تھے؟ یہ جب یہ کہتے تھے ایسا کام مت کرو، کہتے تھے اخرجوہم من قریتکم، یہ لوط اور ان کے ماننے والوں کو اپنے شہر سے نکال دو. اللہ نے فرمایا تم ان کو نکالو گے، ہم تم کو دنیا ہی سے نکال دیتے ہیں. اور دنیا سے نکال دیے گئے. پیغمبر اس کے ماننے والوں کو یہ لوگ اپنے گاؤں سے نکالنے والے تھے، اپنے شہر سے. اللہ نے ان کو دنیا سے نکال دیا. تو ظالموں کو خبردار ہو جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا مسلمانوں کو نکال دو، ایسا کرو کہیں تمہیں نہ نکال دیا جائے، تمہیں نہ نکال دیا جائے. تو قاعدہ ہے اخرجوہم من قریتکم. اس کے بعد اللہ دو چیزیں بول رہا ہے. ایک ہوتا ہے ترغیب، ایک ہوتا ہے ترہیب. ترغیب اور ترہیب کا مطلب سمجھو. اسکول کے بچے سے، اسٹوڈنٹ سے استاذ بولتا ہے اگر تم ایسا کام کرو گے، اتنا نمبر لے آؤ گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا. یہ ترغیب ہے. اور اگر فیل ہو گئے تو مدرسے سے نکال دیے، اسکول سے نکال دیے جاؤ گے. یہ ترہیب ہے، ڈرانا ہے. ترغیب کا مطلب کیا ہے؟ اگر پاس ہو گئے، اتنے نمبر لے آئے تو یہ انعام دیا جائے گا، اور اگر فیل ہو گئے تو اسکول سے نکال دیا جائے گا. یہ ترغیب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ اکبر. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، تم تھوڑے تھے، ہم نے تم کو کثرت عطا کی. یہ دیکھو، یہ ترغیب ہے. اور وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو فسادیوں کا انجام کیا ہوا. یہ ترغیب ہے. تو گویا کہ قرآن حکیم میں دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں، کہیں ترغیب ہے کہیں ترغیب ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.